السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کے اس درس میں اپنے وعدے کے مطابق میں آپ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلامتی کی دعا کرنے کے لیے، درود اور سلام بھیجنے کے لیے ان الفاظ کا ذکر کروں گا جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ کل کے درس میں نے آپ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کے کئی ایک فائدے اور نتائج بتلانے کی کوشش کی تھی۔ آج میں بتلانا چاہتا ہوں کہ کن درود شریف میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے میں کن الفاظ کے ساتھ بھیجنا چاہیے۔ شروع میں ہم یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہر وہ دعا جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، چاہے وہ عام ذکر اور اذکار، توبہ اور استغفار ہوں یا درود شریف ہو، وہی زیادہ افضل اور وہی زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ سب سے افضل درود کے الفاظ جو ہیں وہ الفاظ ہیں جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا تھا۔ جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھایا، جیسا کہ درود ابراہیمی کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ یہ سب سے افضل درود ہے، سب سے بہتر درود ہے، کیونکہ اس درود کے الفاظ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا، جو صحیح احادیث سے مختلف الفاظ کے ساتھ ثابت ہے۔ اور علماء کرام کے رجحانات اور رائے کے مطابق سب سے مختصر الفاظ والے درود، سب سے وہ درود جس میں بہت ہی مختصر الفاظ ہیں، مختصر صیغے ہیں، وہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے مختصر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طریقے سے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، میں مشغول ہوں، جاؤ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یا علیہ الصلاۃ والسلام یا اللہم صلی وسلم علی محمد۔ ویسے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ہر وہ الفاظ جس میں صلاۃ اور سلام ہو، ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول پر درود اور سلام بھیجنا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اندر شرک نہ ہو، غیر اللہ سے مدد نہ ہو اور کفریہ چیزیں نہ ہوں، اور وہ اپنی طرف سے گڑھی ہوئی نہ ہو مختلف ناموں کے ساتھ۔ تو سب سے مختصر درود کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلاۃ والسلام یا اللہم صلی وسلم علی محمد۔ لیکن سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہیں،
ویسے آدمی کسی بھی الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجے جس میں صلات اور سلام کا ذکر ہو تو اس سے درود بھیجنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ وہ کفریہ، شرکیہ اور بدعتی درود و سلام کے گڑھے ہوئے الفاظ نہ ہوں۔ میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور اسی طرح کتب ستہ کی دیگر کتابوں کے حوالے سے جو روایتیں صحیح ہیں، جو احادیث صحیح ہیں، ان کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجنے کے مختلف صیغے آئے ہیں، مختلف الفاظ آئے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے شروع ہی میں عرض کیا کہ ان الفاظ کے ساتھ، ان صیغوں کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا یہ سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے۔ چنانچہ ایک صیغہ سنیے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور یہ روایت کعب ابن عجرہ سے آئی ہے۔ کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یا ہمارے سامنے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے، نمودار ہوئے، تو ہم لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قد علمنا کیف نسلم علیک، آپ پر سلامتی کی دعا کرنا، سلام بھیجنے کو میں نے جان لیا۔ التحیات للہ کے اندر وہ چیز ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو میں نے جان لیا، تو میں آپ پر کیسے درود بھیجوں، آپ کے لیے سلامتی کی کیسے دعا کروں؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور ان الفاظ کو قاعدے سے ہمیں اور آپ کو سن لینا چاہیے اور یاد کر لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا تم لوگ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اس میں دیکھیے گا علی ابراہیم کے بعد انک حمید مجید ہے۔ تو بخاری شریف کی روایت سے درود کے یہ بہتر الفاظ کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دوسری روایت جو صحیح بخاری ہی کے اندر ہے، جس کے بیان کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا اللہم صلی، تم لوگ کہو، یعنی کیسے اللہ کے رسول کے لیے سلامتی کی دعا کرو، جس کو ہم لوگ درود بھیجنا کہتے ہیں۔ بخاری شریف کی دوسری روایت جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ سکھایا کہ تم لوگ کہو اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک۔ پہلی بخاری کی روایت میں عبدکا و رسولکا کا لفظ نہیں ہے، ابو سعید خدری والی روایت میں عبدکا و رسولکا ہے۔ اللہم صلی علی محمد عبدکا و رسولکا کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم، علی ابراہیم و آل ابراہیم۔ یہ درود بھیجنے کا دوسرا صیغہ یا دوسرے الفاظ ہیں جو پہلی روایت اور دوسری روایت میں فرق ہے۔ بخاری شریف ہی کی ایک تیسری روایت سنیے جو ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں، آپ کے لیے سلامتی کی کیسے دعا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ تم لوگ کہو اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ. پہلی دونوں بخاری کی روایت میں ازواجہ اور ذریتہ کا ذکر نہیں ہے، اور اس روایت کے اندر وہ ازواجہ و ذریتہ کا ذکر آپ کی بیویوں پر اور آپ کی ذریت پر. کما بارکت علی ابراہیم انکا حمید مجید. یہ گویا بخاری شریف کے حوالے سے درود اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے 3 طرح کے الفاظ ثابت ہیں، چنانچہ ان الفاظ سے درود بھیجنا یہ زیادہ افضل اور زیادہ برتر اور زیادہ بہتر ہے. چوتھا لفظ اس طریقے سے ہے جو سنن ابو داود کے اندر ہے، اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور روایت کے بیان کرنے والے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں اتانا رسول اللہ فی مجلس. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کے ایک بیٹھک میں ہمارے پاس اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ان سے بشیر بن سعد نے کہا کہ امرنا اللہ ان نصلی علیک یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تجھ پر درود بھیجیں، تیرے لیے آپ کے لیے سلامتی کی دعا کریں اے اللہ کے رسول. فکیف نصلی علیک. سلام بھیجنے کا تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور صلات بھی بھیجنے کا حکم دیا ہے، تو ہم کیسے آپ کے اوپر درود بھیجیں، آپ کے لیے سلامتی کی کیسے دعا کریں. تو فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خاموش ہو گئے کہ یہاں تک کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ آپ سے پوچھا ہی نہیں گیا ہے. خاموش ہو گئے کچھ دیر کے لیے. پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا اللہم صلی. تم لوگ کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انکا حمید مجید. یہ چوتھا صیغہ ہے جن کے ساتھ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسے پڑھ کر اللہ کے رسول پر درود بھیجا جائے. اسی طریقے سے حکم سے مروی ایک روایت آپ سنیے جو سنن ابو داود ہی کی ہے، اور یہ روایت بھی صحیح ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بتلایا کہ یہ اس طرح پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین. اس سے پہلے جتنی چاروں روایتیں گزری ہیں اس میں فی العالمین کا ذکر نہیں ہے. اس روایت میں جو ابو داود کی یہ روایت ہے فی العالمین کا ذکر ہے انکا حمید مجید. یہ 5واں صیغہ ہوا، یہ 5ویں الفاظ ہوئے. اسی طریقے سے ابو داود ہی کی ایک صحیح روایت ہم اور آپ سنیں. عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگ کہو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد. گویا اس سے پہلے جتنی روایتیں خاکسار نے ذکر کیا اس میں النبی الامی کا ذکر نہیں ہے، اور یہ الفاظ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جو صحیح روایت ہے. اسی طریقے سے 7واں صیغہ، 7واں الفاظ جو سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، اور یہ روایت بھی صحیح ہے، اور روایت کے بیان کرنے والے ابو حمید الساعدی ہیں کہ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بالصلاۃ علیک، آپ پر درود بھیجنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، چنانچہ ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں، آپ کے لیے سلامتی کی دعا کیسے کریں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ کہو اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد
وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید۔ تو ان الفاظ کے ساتھ جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، صحابہ کرام کے سوال کرنے پر ان الفاظ کے ساتھ درود اللہ کے رسول پر بھیجا جائے۔ اسی طریقے سے 8واں صیغہ 8ویں الفاظ کے ساتھ جو سنن نسائی کی روایت ہے، جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور اس روایت کے بیان کرنے والے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، پوچھا جب گیا تو یہ فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید والسلام کما علمتم، اور سلام اس طرح جس طرح تمہیں سکھایا گیا التحیات کے اندر۔ تو یہ الفاظ بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے ہیں۔ ایسے طرح 90 الفاظ یا 90واں صیغہ جو طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیک، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود کیسے بھیجا جائے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ کیا کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہ وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ روایت سنن نسائی کی ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سنن نسائی کے اندر اسے صحیح قرار دیا۔ اسی طرح درود بھیجنے کے 10واں صیغہ یعنی 10 ان الفاظ جن کو اللہ کے رسول نے 10 نمبر کی، یہ بھی سنن نسائی کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ روایت کے بیان کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا کہ تم لوگ کہو اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ اسی طرح اس آیت کی تفسیر میں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم لوگ اللہ کے رسول پر صلاۃ اور سلام بھیجو۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا، یہ ابو حاتم کی روایت ہے جو کعب بن عجرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کعب بن عجرہ کہ ہم لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ آپ پر سلام بھیجنا تو جان گئے، تو کیسے آپ پر صلاۃ بھیجیں، درود بھیجیں؟ تو اللہ کے رسول نے یہ ان الفاظ کے ساتھ سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور یہ روایت بھی صحیح ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں اور خواتین ملت، اہل علم نے مستقل طور پر درود بھیجنے کے الفاظ کے صیغوں پر مشتمل بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، موٹی موٹی اور ضخیم کتابیں لکھی ہیں، جس میں انہوں نے بہت سارے صیغے بیان کیے ہیں، بہت سارے طریقے بیان کیے ہیں، لیکن آج کے درس میں جو میں نے بتلایا یہی کافی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے چاہیے کہ افضل درود استعمال کرے، پڑھے، اور وہ درود ابراہیمی ہے۔ یہاں ایک بات اور جان لیجئے گا، یہ آدمی اگر نماز کے اندر ہے تو درود ابراہیمی ہی ضروری ہے۔ اگر نماز کے اندر تشہد میں پڑھ رہا ہے
تو وہاں درود ابراہیمی ہی ضروری ہے، جیسا کہ علماء کرام کے رجحانات اور علماء کرام کی رائے ہیں۔ البتہ نماز کے باہر ہے تو سب سے مختصر الفاظ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتا ہے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بھی کہہ سکتا ہے، الصلاۃ والسلام علی محمد یا علی نبینا بھی کہہ سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتا ہے، یا ان سارے الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام بھیج سکتا ہے، جس میں لفظ صلاۃ اور سلام کا ذکر ہے اور اس میں کسی طرح کا شرک نہیں ہے، کسی طرح کی بدعت نہیں ہے، کسی طرح کے عقیدے کے حساب اس میں کوئی خلل نہیں ہے۔ نماز کے باہر وہ جو چاہے اس طرح کے الفاظ پڑھ سکتے، لیکن سب سے افضل درود ابراہیمی ہے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ لیکن سارے صیغوں کا بیان کرنا یہ تھوڑا مشکل ہے، لمبا درس ہو جائے گا۔ ہاں البتہ ایک بات یاد رہے کہ جو بھی درود آپ پڑھیں ایسے علماء کرام کو پڑھ کے سنا لیں جن کا عقیدہ، جن کا منہج صحیح ہے، جن کے ہاں شرک نہیں پایا جاتا ہے، جن کے ہاں بدعتیں نہیں پائی جا رہی ہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ صوفیوں کی گڑھی ہوئی درود شریف، درود اور صلاۃ کا طریقہ اور ان کے الفاظ ہو سکتا ہے اس میں بدعتیں ہوں، خرافات ہوں، غیر اللہ سے فریاد رسی کی گئی ہو، غیر اللہ سے حاجت روائی کی گئی ہو، غیر اللہ سے مشکل کشائی کی گئی ہو، اور وہ سارے طریقے جو لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں ان سے بچنا ضروری ہے۔ یہ سارے الفاظ جو میں نے ذکر کیا یہ کتب حدیث کی صحیح احادیث ہیں۔ اب اس میں فرق کرنے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ جو میں نے جتنے صیغے بیان کیے اس کو آپ کاپی پہ لکھ لیں، پھر دیکھیں کہ کس حدیث میں کن الفاظ کے ساتھ ہے، کس حدیث میں کن الفاظ کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے جس طرح درود شریف پڑھنا بہت ہی افضل ترین عمل ہے اور بہت سارے اجر و ثواب کا سبب ہے، جس کو میں نے کل کے درس میں بیان کیا، اسی طرح یہ بھی جان لیجئے شان رسول میں گستاخیاں کرنا، غلو کرنا، ان کو حد سے آگے بڑھانا، درود و سلام میں صوفیوں کا طریقہ ایجاد کرنا، چاہے پڑھنے کا طریقہ ہو اور چاہے الفاظ کے اندر ہو، یا بدعتوں کا ایجاد کرنا، یا درود و سلام پڑھتے وقت یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول مجلس میں حاضر ہیں اور ہماری سن رہے ہیں، یا اللہ کے رسول ڈائریکٹ ہماری درود و شریف سن رہے ہیں، صلاۃ و سلام سن رہے ہیں، تو یہ اتنا ہی گناہ ہے جتنا کہ ایک آدمی نہایت زہریلی چیز سے بچتا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت ہر معاملے میں بڑے اچھے انداز کی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانباز صحابہ کرام نے صلاۃ اور سلام کے الفاظ اللہ کے رسول سے سیکھے اور اسی پر انہوں نے عمل کیا، تاکہ اپنی طرف سے کوئی بدعتی درود اور سلام نہ گڑھ لیں اور کوئی بدعتی درود و سلام بھیجنے کا طریقہ نہ گڑھ لیں۔ اور میں نے کل کے درس میں اور اس سے پہلے والے درس میں بتلایا تھا کہ آج ہمارے بہشتی زیور کے اندر یا بہت ساری کتاب منزل کے نام سے کتاب چلتی، اس کے اندر یہ درود تاج جو ہے، درود لکھی جو ہے، درود ہزاری جو ہے، یہ سارے درود لوگوں کے خود ساختہ ہے جس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ احادیث جن کو محدثین نے اکٹھا کیا اور وہ صحیح ہے، کسی بھی صحیح روایت میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے نبی کا نام آنے کے وقت اپنی آنکھ اور منہ سے چوما ہے، بلکہ صحابہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب میرا نام سنو تو تم درود بھیجو، ورنہ تم بخیلوں میں سے ہو جاؤ گے، کنجوسوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال درود بہت ہی افضل عمل ہے، ہر مشکلات کا حل ہے، ہر پریشانی کا، ہر غم کا یہ علاج ہے۔ بہت ساری چیزیں میں بتلا چکا ہوں کل کے درس میں، لیکن دین میں بدعت ایجاد کرنا، ہم کون ہوتے ہیں، ہمارے اندر کیا مجال ہے
کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، سلام بھیجا جائے، اور وہ طریقہ ایجاد کیا جائے جو طریقہ صحابہ اللہ کے رسول نے نہ بتایا ہو، نہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دی ہو، اور نہ اللہ کے رسول کے خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام اور صحابیات نے ایجاد نہ کیا ہو، جبکہ ہمارا اور آپ کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے قریبی صحابہ کرام تھے، سب سے زیادہ اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجنے والے صحابہ کرام تھے، اور اللہ کے رسول اکرم کے صحابہ کرام سارے کے سارے عادل تھے، دیانت دار تھے، امانت دار تھے۔ وہ صحابہ سے انہوں نے یا تو سنا تھا یا تو اللہ کے رسول سے سنا تھا۔ چنانچہ درود کے الفاظ میں، درود پڑھنے کے طریقوں میں اور جگہوں میں کہ کہاں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے اور کب پڑھنا ضروری ہے، کب پڑھنا افضل عمل ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے جو سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق، دیگر صحابہ اور صحابیات کے طریقے کے مطابق اپنے آخری محبوب کبریا جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود پڑھنے اور آپ کے حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔